آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت سنیں۔ عبرانیوں دوسرا باب اس کی پہلی تا 18 آیت تک۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں، پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی گئی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے، کیونکہ جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعہ سے کامل کر لے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دیے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے، کیونکہ واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، پس اس کے سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو۔ آپ ذرا ایک دوسرے کو اسلام کیجئے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی اچھی حمد و ثنا کی ہے، کوائر کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دونوں لیڈرز جو سلیمان ہیں اور
سونیا ہے. شاباش, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور اس طرف جو بیٹیاں گاتی ہیں, حمد و ثنا عبادت کا بڑا ہی اہم حصہ ہے. خداوند آپ کو اور زیادہ روحانی طور پر گہرے ملے چلے. آج عزیزو, ہم پھر اسی خط کو جاری رکھیں گے جو عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا. اور پچھلے 2 سبت میں نے پہلے باب پر روشنی ڈالی, اس کی تشریح و تفسیر سیکھنے کی کوشش کی اور کلام کے گہرے بھید سیکھنے کا موقع ملا. اور عزیزو, میں نے اس باب کو, اس خط کو بڑی دفعہ پڑھا ہے. آپ میری بائبل دیکھ سکتے ہیں کتنے رنگوں سے میں نے ان آیات کو سجایا ہے. ہر بار جب میں پڑھتا ہوں نا, کوئی نہ کوئی نیا نقطہ خداوند کی طرف سے ملتا ہے. اور میں پھر اپنے ان بائبل پڑھنے والے مسیحی بہن بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ صرف اردو میں پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے, بڑے دھیان سے پڑھیے گا. جو آپ سے سینئر ہیں اور کلام مقدس سے واقفیت رکھتے ہیں, ان سے پوچھیے گا اس کا کیا مطلب ہے. اور ہمارے پاس اردو زبان میں امدادی کتب ہیں تشریح و تفسیر کی, ان کو ساتھ رکھیے گا. صرف چھوٹی سی بائبل لے کے جس میں صرف ہم پڑھ سکتے ہیں, وہ اب ناکافی ہے. اب ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں, اب ہم کئی سالوں سے مسیحی ہیں, ایماندار کہلاتے ہیں. اور اب لازم ہے کہ ہم کلام کی گہرائیوں تک پہنچیں, سیکھنے کی کوشش کریں. اور آج کے دور میں تو آپ جانتے ہیں دنیا کے جو حالات و واقعات ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں فلاں ملک کے بارے میں بائبل مقدس کیا فرماتی ہے. تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم تشریح والی کتب ساتھ رکھ کے, ان علماء کی کتب, ان روح سے معمور بزرگان کی لکھی ہوئی کتابیں وہ ساتھ رکھیں, تاکہ کلام کے بارے میں جو بھید ہیں جان سکیں. آج جب ہم کلام سن رہے ہیں تو میں اپنے ان سارے عزیزوں کو جو آن لائن فیس بک پر, انٹرنیٹ پر, یوٹیوب کے ذریعے یہ کلام سن رہے ہیں, میری ان کے لیے بھی یہی دعا ہے, خداوند انہیں اور زیادہ گہرے میں لے چلے. اور جس ملک میں وہ رہتے ہیں, خداوند تعالیٰ انہیں وہاں عزت اور سرفرازی سے نوازے, کیونکہ غلبہ, حشمت, عزت اور سرفرازی خداوند کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. آئیں دوسرے باب کا مطالعہ کریں, اور اس کا آج خاص مضمون ہے مسیح کے وسیلہ نجات. میرے ساتھ مل کر بولیے گا, مسیح کے وسیلہ نجات. اور عزیزو, کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کے وسیلے نجات ہو؟ کیا کسی بائبل مقدس کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے وسیلے نجات ہے؟ پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیلی فخر سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو کنواں ہے یہ میرے باپ دادا کا ہے. ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی بات کیا کرتے تھے کہ یہ کنواں میرے باپ یعقوب کا کنواں ہے. اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ دیکھو میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں اور میں موسیٰ سے بھی بڑا ہوں. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ تو مریم اور یوسف کے خاندان میں پیدا ہوا ہے, بیت لحم میں پیدا ہوا ہے, عمر میں ان سے بہت چھوٹا ہے, تو یہ کیسے کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں, موسیٰ سے بھی بڑا ہوں. عزیزو, یہی وہ شخصیت ہے جو کہتی ہے کہ تھکے ماندو, بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, میرے پاس آؤ,
میں تمہیں آرام دینا چاہتا ہوں۔ یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر اور کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے نجات ہو۔ اور یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا خداوند کے سامنے جھک جائے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو اور خواہ زمینیوں کا۔ اور یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اب موازنہ کیا کرنا ہے؟ موازنہ تو رہا ہی نہیں۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کا مقابلہ کسی خاکی مخلوق سے یا نوری مخلوق سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو اس جہاں کے لوگ ہیں، اس جہاں کے انبیاء ہیں، وہ اگر دعویٰ کرتے بھی ہیں تو وہ بس اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں، عوام الناس کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح کے وسیلہ ہی نجات ہے۔ اور آج یہاں لکھا ہے کہ میں اور آپ اتنی بڑی نجات سے غافل کیوں ہیں؟ اتنی بڑی نجات سے ابھی تک لا علم کیوں ہیں؟ میں اکثر یہ لفظ بولتا ہوں، کم علم اور لا علم۔ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں یا بپتسمہ کی بات کرتے ہیں یا غیر زبانوں کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کم علم ہیں، کچھ لا علم ہیں۔ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچپن میں بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، نوجوانی میں کچھ باتیں جاننے کے قابل ہو جاتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں اس سے بھی زیادہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کے لیے سیکھیں استادوں سے یا امدادی کتب لے کر پڑھیے گا۔ اور ایک اور آسان سی بات، خاموشی میں اپنے گھر میں وقت گزاریے گا دعا میں، اور خداوند اپنے بھید آپ پر ظاہر کرے گا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے حضور جھک جاتے ہیں، ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جاتا ہے تو وہ بھید بھی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، اتنی بڑی نجات سے غافل کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، یہ اربوں سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ ابھی تک نہیں جان سکے کہ نجات دہندہ کون ہے۔ اس جہاں کے لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اور صرف ایک خدا نہیں ہے، بہت سارے خدا ہیں ان کے۔ یہ روپیہ پیسہ بھی ان کا خدا ہے، دنیوی اقتدار بھی ان کا خدا ہے۔ روپیہ پیسہ، دنیوی اقتدار، کرسی، یہ بہت بڑا نشہ ہے۔ کچھ لوگ شراب یا ہیروئن پاؤڈر کو بہت بڑا نشہ کہتے ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ اقتدار کا نشہ اور روپے پیسے کا نشہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ اس جہاں کے لوگوں نے انہیں ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ وہ دنیوی انسانی رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتے، وہ خدا کے حکموں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کلام مقدس کی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں، یہ بدل گئی ہے۔ جب بات کرتے ہیں کہ اصلی لے آؤ تو وہ بھی نہیں لاتے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو اس میں اچھی بات نہیں ہے اس کو نہ پڑھو، جو اچھی بات ہے ان کو پڑھ لو۔ بھی یہ تو نہ کہو کہ پوری کتاب ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر پوری کتاب ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ ٹھیک بن جاؤ، آپ ٹھیک بن کے ہماری درستگی کر دو، کتاب کی درستگی کر دو۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس جہاں کے لوگ نجات سے غافل ہیں،
اور ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ نجات کا یہ سبق سیکھیں کہ نجات کس کے وسیلہ ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ وہ دور رہیں۔ آپ نے دیکھا کلیسیاؤں میں، گرجا گھروں میں 20 30 40 سال پہلے گرجا گھر تھوڑے تھے، استاد بھی کم تھے، لوگوں میں بھوک پیاس ہوا کرتی تھی کلام کو سننے کی، سیکھنے کی۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے، سیالکوٹ کنونشن، بہت سارے دور دراز گاؤں سے لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ کلام کی بھوک اور پیاس اتنی تھی، کئی دن وہ وہاں خیمے لگا کر ان گراؤنڈوں میں بیٹھا کرتے تھے اور سارا وقت دعا میں گزارتے تھے۔ اور آج صورتحال بدل گئی ہے۔ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں بائبل، دعا مانگ لیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ گرجا گھر دعا کا گھر ہے، گرجا گھر رفاقت اور شراکت کا گھر ہے، اور گرجا گھر بشارت کا مرکز ہے، بشارت کا گھر ہے۔ عزیزو، نجات کی باتیں کہاں سے سیکھیں گے؟ پہلے میں نے کہا نجات سے غافل ہیں، یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اس سے پہلے میں نے کہا کہ نجات صرف مسیح کی وسیلہ ہے۔ تو نجات کہاں سے سیکھیں گے؟ وہاں سے سیکھیں گے جہاں سچ مچ خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، جہاں غلط ملت، عجیب و غریب، ہائبرڈ قسم کی تعلیم دی جائے گی، وہاں تو نجات کا جو اصل مفہوم ہے وہ بدل جائے گا۔ مصنف کہتا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے آپ غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں عزیزو؟ اور کہا اس کا بیان تو بہت پہلے بڑی دفعہ ہو چکا، اور میں نے سیالکوٹ کنونشن کی ایک مثال دی ہے کہ کئی دہائیاں پہلے، کئی صدیاں پہلے خدا کے لوگوں نے نجات کا پیغام دینا شروع کیا، اور پھر طرح بطرح انبیاء کی معرفت، اور آخری زمانہ میں بیٹے نے خود فرمایا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور جو لوگ اکثر کہتے ہیں اور گھنٹہ گھر کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے جو 8 بازار ہیں نا، جس طرح وہ سارے گھنٹہ گھر کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دنوی جو مذاہب ہیں یہ سارے ایک خدا کی طرف لے جائیں گے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں، ایک ہی راستہ ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بے شک دنیا میں بڑے بڑے سیاسی سماجی رہنما پیدا ہوئے ہیں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس وہ کنجی ہے جس کے وسیلے آپ باپ کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور پھر باپ نے سارا اختیار بیٹے کو دے دیا ہے، اس بیٹے کو جو بنائے عالم سے پیشتری اس کے ساتھ تھا۔ پھر عزیزو لکھا ہے اور ساتھ ہی خدا نے اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دی۔ نجات کے اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے نشانوں، عجیب کاموں، طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے وسیلے۔ اب جب ہم فرعون بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، جو موسیٰ معجزات دکھا رہا تھا، کیا وہ موسیٰ کی اپنی قوت تھی، اپنی طاقت تھی؟ یہاں بھی اکثر آج کے دور میں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معجزہ میں نے کیا ہے، میری وجہ سے آپ کو نجات ملی ہے، میری وجہ سے بدرو نکلی ہے۔ یہ نہیں کبھی بھی کہتے کہ میری وجہ سے بدرو آئی ہے، کہتے نکلی ہے، میری وجہ سے تیرا بخار ٹھیک ہوا ہے، میری وجہ سے۔ موسیٰ تو ڈرتا تھا بیچارہ نا، ہر بار اس کو خدا کہتا ہے ایسا کر، اور اس کی پریشانی کا عالم دیکھیے گا، ہر بار وہ کہتا ہے کہ اب تو فرعون میری نہیں سن رہا۔ تو نہیں جانتا تھا
کہ خدا ایک وقت میں دو کام کر رہا تھا، اپنی قدرت کو بھی ظاہر کر رہا تھا اور اس کا دل سخت کر کے عوام الناس کو بھی بتا رہا تھا کہ دیکھو اس کو بھی زور لگانے دو اپنا۔ اور اس نے زور کیسے لگایا؟ وہ جادوگروں کو لے آیا، اور جادوگروں کے کام کیا تھے؟ کرشمہ دکھانا، کرامات دکھانا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کرامات میں اور معجزات میں فرق ہے۔ معجزات خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ جو کرامات ہیں نا آج کل وہ لوگ دکھاتے ہیں جنہوں نے کالے جادو کا ایک باب ہے جس کا نام ہے ڈھائیا۔ وہ جو ڈھائیا سیکھنے والے لوگ ہیں نا وہ کرامات دکھاتے ہیں، اور ان کے کرش میں چند گھنٹے اور چند دن رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں دوبارہ آؤ، پھر آؤ، پھر آؤ، تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ معجزات میں فرق دیکھیے۔ ایک ہی بار لاٹھی کو بحیرہ کلزم میں سمندر پر مارا گیا تو سارے کے سارے لوگ جتنے خداوند کی مرضی تھی وہ خشک زمین پر ہو کر نکل گئے۔ ایک دم سے پانی نہیں آیا، جب خداوند نے چاہا تو دوبارہ پانی آیا۔ اور کب چاہا؟ جب منکر خدا، خدا کے منکر، خدا کا مقابلہ کرنے والے لوگ، وہ جب سارے اس خشک زمین پر پہنچ گئے جو عین سمندر کے درمیان تھی، پھر پانی کا بہاؤ اسی طرح بڑی بڑی لہروں کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا سمندر اسے ان سب کو نگل لیا۔ معجزات آپ کی نظر میں، اور فرعون بادشاہ کے کرش میں کرامات آپ موازنہ کیجئے گا۔ آج بھی یہ دو لفظ جو ہے وہ اکثر لوگ آپس میں ان کو مکس کر بیٹھتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے امتحان اور آزمائش، بھی آپس میں ہم مکس کرتے ہیں۔ امتحان جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہے کوہ موریا پر، وہ امتحان ہے۔ آزمائش خداوند کی طرف سے نہیں ہے، آزمائش ابلیس کی طرف سے۔ اور لکھا ہے پھر ابلیس یسوع کو آزمانے کے لیے بیابان میں لے گیا اور کہا، فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس ہیکل کے کنگرے سے چھلانگ لگا۔ عجیب و غریب کشش، مجھے جھک کر سجدہ کر، دنوی سلطنت شان و شوکت تجھے دوں گا۔ ابلیس آزما رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، وہ جانتا تھا کہ یہی بیٹا ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنوی شان و شوکت میں تجھے دوں گا۔ بھی تجھے تو اس زمین پر گرایا گیا ہے، اور تیرے پاس تو یہ اختیار تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور تجھے آزادی دی گئی ہے کہ دیکھ میرے بندوں کو آزما لے، جس طرح ایوب کو آزمایا، آزما لے ان کو۔ پیاری بہنوں، اور پھر خدا نے روح القدس کی نعمتوں کے وسیلہ، اور روح القدس کی نعمتیں، پھل، اب آپ خود ہی اپنی اپنی زندگیوں میں گن سکتے ہیں۔ اچھی اولاد بہت بڑا پھل ہے، کوئی ہنر پھل ہے، تعلیم پھل ہے، روحانی علم پھل ہے، کسی کی مدد کرنا یہ میری اور آپ کی قوت نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ بے شمار نعمتیں ہم گن سکتے ہیں، روح کے پھل گن سکتے ہیں، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان ساری نعمتوں کے ذریعے، ان سارے عجیب کاموں کے ذریعے ہم پر یہ ظاہر کیا کہ وہ کون سی ہستی ہے جسے ہم نجات دہندہ کہتے ہیں۔ یہ نجات دہندہ مسیح یسوع ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے اتنی بڑی نجات سے تم غافل کیسے رہ سکتے ہو۔ عزیزو، دوسری خاص بات پر لکھا ہے اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم نے ذکر کیا فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ یہ جہاں فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ لیکن ایک بات یہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جائیں گے، اس نے جو آدم ذات پر نگاہ کی ہے تو کہا، اے خدا تو نے اسے
فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا ہے؟ یہاں جو اردو زبان میں پڑھیں گے نا اس پیراگراف کو تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ جب مسیح کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق مالک ہے تو یہاں کیوں کہا گیا کہ آدم ذات اور یہ انسان فرشتوں سے کم ہے؟ حالانکہ بیسیوں ایسے حوالہ جات ہیں جہاں لکھا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے۔ اور عزیزو اس کی تشریح پھر اگلی آیات میں آ جائے گی، اور لکھا ہے جب یسوع کامل انسان بنا تو کچھ عرصہ کے لیے، کچھ عرصہ کون سا ہے؟ جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا، اس میں اتنی حلیمی اور فروتنی اور تابعداری آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ وہ عرصہ ہے جب یسوع بدنی صورت میں، انسانی صورت میں ہے، اور کہا گیا اے خدا تو نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں سے کم پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا جلال شروع ہو جاتا ہے جھوٹنے کے بعد۔ اور عزیزو عبرانیوں کے خط میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ اس کا جو مقام ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے کم ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ وہ مکمل انسان۔ پھر عزیزو تیسری خاص بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جب خداوند نے اسے صلیب پر اپنی جان دینے کے لیے پیش کیا ہے تو پھر لکھا ہے چونکہ بیٹا تابعدار رہا، بیٹے نے اس مشن کو پورا کیا تو خدا نے کیا کیا؟ اس کو جلال اور عزت کا تاج دے دیا۔ جلال وہی جو پہلے باب میں ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو ہے، وہی جلالیت، وہی درخشندگی، وہی قوت، وہی اختیار جو باپ کے پاس تھا اسے دے دیا گیا۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس کا مقام فرشتوں سے کم ہوا انسان ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد مشن مکمل ہونے پر اس کو وہ تاج ملا اور اس کو وہ اختیار ملا جس کی بدولت ہم یہ کہنے کے قابل ہوئے، یہ کہنے کے لائق ہوئے کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور مصنف بڑی دلائل دے کے یہ لکھتا ہے کہ پھر باپ نے سب چیزیں پھر بیٹے کے سپرد کر دیں۔ اب وہ اسی لیول پر پہنچ گیا، تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں سے کم انسان ہوتے ہوئے، مشن مکمل کرنے کے بعد اسی جلالت میں، اسی جلالی چہرہ میں، اور اس کے بعد وہی تاج، وہ خوبصورت تاج کیا تھا؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، عزت کا تاج، سرفرازی کا تاج اسے بخش دیا گیا، اور باپ نے سب چیزیں اس کے سپرد کر دیں۔ اور بیٹے نے بھی کہا جھوٹنے کے بعد، اب میرے ساتھ مل کے بولیے گا، آسمان اور زمین کا، اونچی آواز میں بولیے گا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پس دنیا میں جاؤ، قوموں کو شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین۔ انہیں باپ اور بیٹے کے نام سے اس چنیدہ خاندان میں شامل کر لو، اس شاہی خاندان میں شامل کر لو بپتسمہ کے وسیلہ، کہ تم اب اس شاہی کاہنوں کے فرقہ میں شامل ہو جس کے پاس جہاں کا اختیار ہے۔ یہ ابلیس جو یسوع کو آزمانے کے لیے بیابان میں لے گیا نا، تو ابلیس کی بات کرنے والے اسرائیلی دینی رہنما وہ کیا کہتے تھے؟ روکو روکو جہاں اس کا پیرو ہو چلا، روکو روکو جہاں اس کا پیرو ہو چلا۔ اور اب وہی یسوع کہہ رہا ہے دنیا جہاں میں جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ ابلیس اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ عزیزو یہاں ایک اور قابل غور بات،
سب چیزیں باپ نے بیٹے کے سپرد کر دی. لکھا ہے یہاں مصنف کہتا ہے بہت سی چیزیں بلکہ ابھی ابلیس کے قبضہ میں ہیں. مانیں گے نا آپ؟ یہ بھی بظاہر مالک خدا ہے، بظاہر مالک خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن بہت ساری چیزوں پہ ابلیس کا قبضہ ہے. ابھی مالک کوئی اور ہے، قبضہ گروپ کوئی اور ہے، قابض کوئی اور ہے. یہ قابض کون ہے؟ یہ وہی نوری مخلوق ہے جس کا نام بائبل میں لوسیفر ہے. یہ بہت بڑا فرشتہ تھا اور اسی میں تکبر آیا. ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز، اس میں تکبر آیا اور وہ خالق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خالق کا مقابلہ کرنے لگی. اس کی جگہ پر قابض ہو گئی جس کے سپرد سب کچھ باپ نے کر دیا کہ اب یہ سب کچھ تیرے پاس ہے، کیونکہ تو نے وہ مشن پورا کر دیا ہے جس کے لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا. اور بیٹا خود یسایا نبی کی کتاب میں لکھتا ہے اے باپ مجھے بھیج اس دنیا جہاں میں. اور پچھلے باب میں لکھا ہے اور وہ پہلوٹے کو پھر دنیا میں لے آتا ہے. یعنی پہلے جب وہ اس کے ساتھ تھا خلق کرنے میں، پھر اس وقت جب اس کو بشری صورت میں لاتا ہے، پھر لے آتا ہے، دوسری مرتبہ لے آتا ہے، اور اب تیسری دفعہ کہ ہم منتظر ہیں. اب وہ قبضہ چھڑائے گا نا. میں اور آپ بھی بے بس ہو جاتے ہیں نا. پولس رسول بھی بے بس ہو جاتا تھا. کیا کہتا ہے بولا پولس؟ میرے ساتھ مل کے بولیے گا ذرا. جو لوگ تھوڑے تھوڑے سستی کا شکار ہیں ذرا انہیں بھی اٹھائیے گا اور میرے ساتھ مل کے بولیے گا جب بھی میں کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بدی مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے. پولس لکھتا ہے اور آپ جانتے ہیں الہام کے وسیلے اس نے کتنے خطوط لکھے ہیں. اس کو نئے عہد نامہ کا ہم ہیرو مانتے ہیں. جس طرح اس نے خوبصورت انداز سے منادی کی اور الہام کے وسیلے لکھا. اب میں اور آپ بھی ویسے ہی ہیں نا. جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بری بات ہم سے ہو جاتی ہے. اس جہاں کے خدا نے جس کا نام لوسیفر ہے، اس جہاں کے خدا نے ہماری روحانی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے. ہم دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. یہ ہے اس جہاں کے خدا نے ہم پر قبضہ کر رکھا ہے. بہت ساری چیزوں پر قبضہ کر رکھا ہے. قبضہ کی مثال آپ کو دوں ایک، غور سے سنیے گا. جب یسوع گیراسینیوں کے علاقہ میں گیا، حالانکہ تھکا ماندہ تھا، اس سے پہلے وہ خدمت کر کے چند علاقوں میں ابھی آیا ہی تھا، تو اس نے کہا آؤ جھیل کے اس پار چلیں. شاگرد حیران ہے کہ استاد تو تھکتا ہی نہیں. اور وہاں ایک ایسا شخص تھا جس میں بدروحوں کا لشکر تھا. یسوع یہ اختیار رکھتا تھا نا. اس بدروح گرفتہ شخص نے جب یسوع کو دیکھا، وہ قبرستان میں تھا، ویران جگہ میں تھا، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، بدن پہ زخم تھے، پتھروں کے نشان تھے، خون بہہ رہا تھا. اور جب اس نے یسوع کو دیکھا تو اس نے کہا اے خدا کے بیٹے، تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں نہ ڈال. منت ہے، ترلا ہے. وہ شخص بول رہا تھا یا اس کے اندر جو لشکر تھا وہ بول رہا تھا؟ بتائیے گا. لشکر بول رہا تھا نا. لشکر کو پتہ ہے کون آیا ہے. ابلیس کو پتہ ہے کہ کون آیا ہے جو مجھے عذاب میں ڈال سکتا ہے. اور جب یسوع نے اس شخص کو ابلیس کے قبضے سے چھڑایا اور اس لشکر کو جھڑکا، اور وہ وہاں پر جو سور تھے، لکھا کئی ہزار سور جو تھے وہ جھیل میں گرے اور ڈوب گئے. اور اس شخص کو سکون ہوا جس میں سے وہ بدروہیں نکلی تھی، لشکر نکلا تھا، اور اس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا. لیکن اس کے بعد ابلیس نے پینتڑا بدلا. اس نے کہا میرا یہاں قبضہ ختم ہوا ہے، میں اب دوسری جگہ قبضہ کروں گا.
پھر اس نے کہاں قبضہ کیا؟ یاد کیجئے گا، گاؤں کے لوگوں پر۔ گاؤں کے لوگ آئے، کسی نے یسوع کو مبارکباد نہیں دی کہ تو نے ہمارے بھائی کو بدروحوں سے آزاد کرایا ہے، کسی نے نہیں، کسی نے پھول پیش نہیں کیے۔ کیا کہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے؟ اونچی آواز میں بولیے گا، تو ہمارے علاقے سے چلا جا۔ علاقہ کن کا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے۔ ان کے اندر کون بول رہا تھا؟ ابلیس بول رہا تھا۔ ابلیس نے ایک قبضہ چھوڑا ہے تو دوسروں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ غور کیجئے گا ذرا۔ اور یسوع نے قبضہ نہیں چھڑایا وہاں پھر، آپ میجر قبضہ چھڑایا ہے جس میں لشکر تھا کہ چلو اب یہ تو سبق سیکھے نا، کیونکہ لکھا ہے اس نے نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے گواہی دی ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں، میں اس کو نجات دوں گا، ابراہیم کی اولاد ہے۔ اور اس کے بعد یسوع نے ذرا بحث نہیں کی، چپ چاپ اس علاقہ سے چلا گیا۔ کیا یسوع یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں اس جہاں کا خالق ہوں؟ جب یہ جہاں بنے تو میں باپ کے ساتھ تھا، میں وہ کلمہ ہوں جو جسم اختیار کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ یسوع نے دعویٰ نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا۔ اور یہاں عبرانیوں کے خط میں دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں، مگر سب چیزیں اس کے تابع نہیں ہیں، کچھ پر ابلیس کا قبضہ ہے۔ اور وہ قبضہ کب اور کیسے چھڑائے گا؟ لکھا ہے جب وہ بادلوں پر آئے گا تو ہر ایک آنکھ اسے، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے۔ اور اب وہ مجھے اور آپ کو جس طرح پہلی آمد کے وقت ڈیل کرتا تھا نا کہ آؤ میرے پیارو میرے پاس آؤ، بچوں کو بھی کہتا ان کو منع نہ کرو میرے پاس آنے دو، گناہ گاروں کے لیے بھی کہتا تھا ان کو میرے پاس آنے دو۔ لوگ جھڑکتے تو کہتا نہیں ابن آدم گناہ گاروں کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کڑوے دانوں کو اچھے دانوں سے الگ کرے گا۔ آج عزیزو یاد رکھیے گا، خداوند کا زندگی بخش کلام یسوع کو اس وقت جب وہ صلیب پر تھا اس کی قوت، اس کی طاقت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ موت پر، قبر پر فتح پانے کے بعد اس کا حال بیان کرتا ہے، اس کی قوت بیان کرتا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہا ہے۔ اور کس کے ساتھ وفادار رہا ہے؟ ہاں جی بولیے گا، کس کے ساتھ؟ یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، پھر دہراؤں گا کیونکہ کلام کی باتیں دہراتے رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی جو ہے مسیح اس کا مرکز بنا رہے، اچھی بات ہے۔ ہماری کلیسیا کا مرکز بھی مسیحی رہے تو اچھی بات ہے۔ ہمارے بچوں کی زندگی کا مرکز بھی مسیحی رہنا چاہیے، ہر بات میں مسیحی نظر آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا ابلیس قبضہ چھوڑ دے گا، وہ ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ لکھا ہے کہ یسوع کے نام سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ آئیں اس زندگی بخش کلام کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور 22ویں زبور میں لکھا ہے کہ میں تیرا نام اپنے بھائیوں میں بیان کروں گا۔ 22واں زبور 22ویں آیت ہے، اور میں کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا کیونکہ تو ہی نجات دہندہ ہے۔ دنیا میں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں، شکر گزاری کی دعا مانگیں، کلیسیا کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، اس حکومت کے لیے، اور وہ سارے عزیز جو آج زندگی بخش کلام انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے
اور دعا مانگیں گے۔